خریدار 100 تھے، سپلائی 10 تھی. اب جب 100 خریدار ہیں تو اب 70 اپارٹمنٹ اویلیبل ہوں گے، تو کمپٹیشن ہوگا. کمپٹیشن میں پرائز کریکشن ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو آئینی عدالت ہے، یعنی کہ وفاقی آئینی عدالت، اس کی جانب سے ایک فیصلہ آیا ہے، اور وہ فیصلہ کچھ ایسا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے سب سے بڑے بینیفیشری جو ہیں وہ کراچی میں کام کرنے والے بلڈرز ہیں، کیونکہ 7 سال کا عرصہ رہا وہ رکے ہوئے تھے، بار بار اس پہ اپلیکیشنیں بھی لگاتے رہے کہ اس کی سماعت ہو اور جلد سے جلد اس کا فیصلہ آئے. معاملہ کچھ یوں تھا کہ جو رہائشی عمارتیں تھیں 7 سال قبل، ان کو کمرشل میں کنورٹ کرنے پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی تھی، اور پھر جو ہے ہمارے آباد کے کچھ لوگ اور کچھ بلڈرز وہ جو ہے انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کیا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے حل ہو سکے، چونکہ ان جگہوں میں جن علاقوں کو پابندی لگائی گئی تھی ان کو نعمت اللہ صاحب کے دور میں کمرشلائز کیا گیا تھا، ان اسٹریٹس کو، ان گلیوں کو، لیکن پھر اس پہ پابندی لگی. اور صرف حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف کراچی میں ایسا ہوا، باقی پورے پاکستان میں سب کچھ کھلا ہوا تھا، سب کچھ اوپن تھا. تو آج فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے پہ خود آباد کا کیا رد عمل ہے، کیا واقعی وہ بینیفیشری ہے اس کی، یا اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی بہت بڑا کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے، تو یہی ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بڑے چہرے سے مسکراہٹ آ رہی ہے آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ کا بہت شکر ہے کہ آئینی عدالت نے ایک بہت اچھا فیصلہ دیا، اگرچہ 7 سال بعد دیا. یہ میرے خیال میں 7 دن میں ہو جانا چاہیے تھا جب بین لگائے، اس لیے کہ اس کے کیا نقصانات ہوئے. اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ جب لیگل کام بند ہوا تو اللیگل کام کو فروغ ملا، پورشن بننے لگے، نہ جس میں نہ کوئی گورنمنٹ کو فیس مل رہی تھی، نہ کوئی لوگوں کا ٹائٹل سیکیور تھا، نہ کوئی پارکنگ کی سپیسز تھی، اور اس وجہ سے مکانوں کی قیمت، فلیٹوں کی قیمت بڑھ گئی کیونکہ سپلائی نہیں تھا. زمین ایک را مٹیریل ہے، اور سب سے بڑی بات جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، پورے پاکستان میں کنورژن کھلا ہوا تھا. یہ بدقسمت کراچی ایک شہر تھا جس میں بند تھا. اب یہ کھل گیا ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا، اور جو 70-80 الائڈ انڈسٹری جو اس وقت اپنے 40 سے 45% پروڈکشن کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، وہ بھی میرے خیال میں اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا ان کی پروڈکشن میں، کیونکہ سیمنٹ بھی بکے گا، اسٹیل بھی بکے گا، پائپ بھی بکیں گے، مختلف چیزیں بکیں گی. اچھا، وہ کون سی شاہراہیں تھیں یا سڑکیں تھیں، وہ علاقے تھے جن پہ کو بین کیا گیا جبکہ وہ لیگلی نعمت اللہ صاحب کے دور میں کمرشلائز ہوئی تھیں؟ وہ کون سے علاقے تھے اور انہیں وجہ کیا بتائی گئی تھی بین کرنے کی؟ دیکھیے یہ 26 روڈ تھے جس میں انہوں نے کمرشلائزیشن کی جو پالیسیز تھی وہ اس کو سسپینڈ کیا ہوا تھا، اور یہ تمام لیگل فارمیلٹیز پوری ہونے کے بعد، کوڈل فارمیلٹیز پوری ہونے کے بعد یہ روڈ اور یہ شاہراہیں ڈکلیئر ہوئی تھیں. میں آپ کو یہ کہوں کہ اب جو وقت ہے، میں سمجھتا ہوں میری فیلڈ مارشل صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جس وقت وہ یہ یو ایس کے اور ایران کے مسئلے سے ڈپلومیسی سے فارغ ہوں، تو انہوں نے کرنا یہ چاہیے کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارم لانے کی کوشش کرنی چاہیے. جب پاکستان میں کیسز کو 20-20 سال، 40-40 سال لگیں گے تو دیکھیں اکنامک ایکٹیویٹی بہت ہرٹ ہوتی ہے. اس کو آپ اگر 3 مہینے میں فیصلے ہوں، میرٹ پہ فیصلے ہوں، ہم نہیں کہتے کہ کسی کے فیور میں یا کسی کے اگینسٹ ہو، کیسز کا ڈسپوزل کوئک ہوگا تو لوگوں کی ہمت بنے گی آگے کاروبار کرنے کی. یہ بات تو طے ہے کہ بینیفیشری آپ تو ہیں، بٹ کراچی کے شہریوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بینیفیشری ہم نہیں ہیں، پورا پاکستان ہے. جو ریونیو بڑھے گا، فیڈرل گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا، پروونشل گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا. جو امپلائمنٹ ملے گی وہ کراچی کے بچوں کو اور سندھ کے بچوں کو ملے گی. جو سستا مکان ملے گا وہ کراچی کے لوگوں کو، اور جو بھی کراچی میں اپنی رہائش رکھنا چاہتا ہے اس کو سستا کیسے ملے گا؟ دیکھیں سپلائی بڑھے گی نا، سپلائی ریسٹرکٹ ہوگی. خریدار 100 تھے، سپلائی 10 تھی. اب جب 100 خریدار ہیں تو اب 70 اپارٹمنٹ اویلیبل ہوں گے، تو کمپٹیشن ہوگا. کمپٹیشن میں پرائز کریکشن ہوتا ہے، تو وہ پرائز کریکشن ہوگا. تو پوشن مافیا کیا بنے گا؟ پوشن مافیا کے تو ویسے ہم خلاف ہیں. ان کے خلاف تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. لیگل بزنس کو پروموٹ کریں اور انلیگل بزنس کے خلاف ایکشن لیں. کیا اس کے ریٹ نیچے آئیں گے؟ کس کے؟
جو پراپرٹیز ہوں گی ان کے ریٹ نیچے آئیں گے؟ میرے خیال میں زمینوں کے ریٹ بھی کچھ نیچے آئیں گے اور اس کے وجہ سے اپارٹمنٹس کے ریٹ بھی کچھ نیچے آئیں گے. اگر نئے کچھ علاقوں کو شامل کرنا ہوا کہ اس کو بھی کمرشلائز کر دیا جائے، یا میں اپنے محلے کو لے کے جاؤں، اپنے محلے کی سب سے اہم سڑک کو لے کے جاؤں کہ یہ اس کو کمرشلائز ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں ابھی پالیسی یہ تھی کہ 200 فٹ سے اوپر روڈ گورنمنٹ چاہے تو کمرشلائز کر سکتی ہے. اگر کوئی اسپیسیفک جگہ ہے تو پرپوزل آپ پٹ اپ کر سکتے ہیں. ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ اس کی اسٹڈی کرے گا اور اسٹڈی کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اگرچہ اس کو کمرشلائز کرنے میں فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، یا وہاں پہلے ہی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ممکن ہے وہ کر دیں گے. کراچی جیسے بڑے شہر میں اگر ہم اس طرح سے کمرشلائز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ انفراسٹرکچر کا بھی سوال کھڑا ہو جائے گا، یہاں پہ بلدیاتی ایشوز بھی سامنے آ جائیں گے. تو یہ چیزیں پھر کیسے سالو ہو سکتی ہیں؟ اور حکومت کی کارکردگی تو آپ کے سامنے ہی ہے، آپ روز کچھ نہ کچھ لڑتے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی سے. یہ دیکھیں، یہ تو سوال یہ ہے کہ 2 بچے پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ کلاس پاس کر رہا ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور ایک بچہ فیل ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں وہ چونکہ ایک فیل ہو رہا ہے تو جو پاس کر رہا ہے اس کو بھی پروموٹ نہیں کریں. دیکھیں یہ پیرالل ایکٹیویٹی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا، گورنمنٹ ہم سے پیسے لیتی ہے. فیل ہونے والا بچہ کون ہے؟ گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ. جو بھی گورنمنٹ ہے، جو بھی گورنمنٹ اقتدار میں ہے، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا لوکل گورنمنٹ ہو، انفراسٹرکچر دینا ان کا کام ہے. وہ ہم سے فیس لیتے ہیں. یہ تو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کو مل کے آگے دوڑنا ہے. یہ ریس ہے، پیرالل ریس ہے، اور اس ریس میں صوبہ سندھ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کا سب سے انیبلنگ صوبہ بنے، تاکہ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں، لوگ اس میں کاروبار کریں اور لوگ پھلیں اور پھولیں. تو کیا سندھ گورنمنٹ سے آپ کو یہ امید ہے کہ اتنی آسانی سے اس فیصلے پر عمل درآمد بھی ہو جائے گا اور معاملات سموتھ ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیے نا. سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ملک اس صوبے میں، اس شہر میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے. سندھ گورنمنٹ وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بڑھ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی جب بلاول سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک شکایتیں تو موجود ہیں. دیکھیں شکایتیں تو میں اگر پوچھوں تو آپ کی بیگم کی آپ سے ختم نہیں ہوں گی. یہ ایک فطری عمل ہے، پر یہ ایک نجی شکایت ہوتی ہے، آپ کی پروفیشنل ہے. دیکھیں یہ ہیمرنگ کرتے رہنا پڑے گا، یہ ہیمرنگ کرتے رہنا پڑے گا. یہ میں کہوں یہ جب ہیمرنگ ہوتی رہے گی تو چیزیں، اب ہم یہ اگر میں سمجھوں یا آپ سمجھیں کہ سب چیز پرفیکٹ ہو جائے گی، دیر از نو پرفیکٹ ورلڈ. چیزیں کچھ بہتر ہوں گی، کچھ بری ہوں گی، لڑتے رہنا پڑے گا. یہ جہاد ہے، جب سے دنیا بنی ہے اچھائی اور برائی کی جنگ چلتی آئی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے. کبھی برائی حاوی ہو جاتی ہے، کبھی اچھائی حاوی ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ادارہ ہے ایس بی سی اے، پھر آتا ہے کے ڈی اے، پھر آ جاتے ہیں بلدیاتی ادارے کے ایم سی وغیرہ. تو ان کی جو کوارڈینیشن ہے اس معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ ایس بی سی اے سب کچھ ہضم کر لے گا، آپ لوگوں کے ڈیمانڈ کو دیکھ لے گا؟ وہ دیکھیے میرا تو اس میں کہنا بالکل یہ ہے کہ یہ تمام اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، یا ان کو کمپنیز بنا دیا جائیں جس میں مارکیٹ بیس سیلری دی جائے. جو ان کے ڈی جی افسران ہیں ان کی 25 لاکھ تنخواہ کر دی جائے. افسران کی اچھی مارکیٹ بیس سیلری کرتے ہیں، ان کو پرفارمنس بیسڈ ان کو رکھیں. یہ ہم غلط کر رہے ہیں کہ اربوں روپے وہ کما رہے ہیں سگنیچر سے، فیسوں کی مد میں بھی، اور انڈر دا ٹیبل بھی لگ رہے ہیں وہاں پر پیسے، اور ان کی تنخواہیں نہیں ہیں. اچھے مارکیٹ سے بہترین آدمی لائیں اور ان کو پرفارم کرنے دیں. پنجاب میں یہی ہو رہا ہے. اگر آباد کو کہا جائے کہ وہ سنبھال لیں ایس بی سی اے کو اور بلدیاتی اداروں کو، تو آباد اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ اس میڈیکل پہ، اس پہ پیرائی پہ ہے کہ وہ سنبھال سکے؟ ہم بالکل لینے کو تیار ہیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ڈی جی ہم اپوائنٹ کریں گے اس کی 25 لاکھ روپے تنخواہ رکھیں گے. جو بھی ڈائریکٹر ہوگا اس کی 10 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی. مارکیٹ بیس سیلری رکھیں گے. وی ول ہائر دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر اویلیبل ان پاکستان ٹو رن ایس بی سی اے. اگر آپ نے لے لیا ایس بی سی اے تو نقشہ کتنے دن میں، میرا گھر کا نقشہ کتنے دن میں کرا دیں گے؟ 24 گھنٹے میں. 24 گھنٹے میں؟ 24 گھنٹے میں حسن بھائی. اور ایلیگل کام نہیں ہوگا. لیگل کام اتنا آسان ہو جائے گا، اور جو آج بلڈنگ کنٹرول فیس جمع کرتی ہے نا، اس کی 1 سال میں ہم 10 ٹائم جمع کر کے دیں گے. لیگل کام مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ایلیگل کام آسان بنانا ہے، اس میں پیسے زیادہ ہیں، اس لیے لیگل مشکل ہے. تو لیگل کام کے لیے تو پیسے دے کر اس کو جو ہے آسان کراتے ہیں. دیکھیں ایلیگل کام اس لیے آسان ہے، اس میں بڑے پیسے ملتے ہیں. لیگل کام میں کم پیسے ملتے ہیں، اس پہ سائن کرنا پڑتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، 5 سال بعد بھی ذمہ داری ہوتی ہے. ایلیگل کام میں صرف آپ کو آنکھ بند کرنے کے پیسے لینے پڑتے ہیں. اس لیے افسران ایلیگل کام پریفر کرتے ہیں. آج کراچی میں
اگر میرے ممبر 500 بلڈنگیں بنا رہے ہیں تو 5000 ایلیگل بلڈنگیں بن رہی ہیں، وہ پورشن بھی آپ بن کے رہا ہے. ممبر بنا رہے ہیں؟ ہمارے ممبر نہیں بنا رہے. آپ بتائیے کون بنا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا بہتر نہیں، ہے. میرے 2003 سے 4 کے لیے آپ نے کوئی انکوائری بھی کی تھی؟ نہیں، ہمارے جو ہم نے سسپینڈ کیے ہیں ممبر وہ 17-18 ممبر ہیں، اور ان کو ہم نے ایلیگل کنسٹرکشن میں نہیں سسپینڈ کیا. ان کو ہم نے الاٹیز کی معاملات صحیح طریقے سے حل نہ کرنے پہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، پروجیکٹ ڈیلے پہ سسپینڈ کیا ہوا ہے. کچھ اداروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ہوئے تھے، کچھ لاکھوں ایکڑ زمین بھی سامنے آئی تھی، کوئی فگر آیا تھا کہ جی اس پہ کام ہوگا، کچھ معاملات آگے گئے؟ جی ہم مسلسل کوارڈینیشن میں ہیں، چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں. نیب بھی بہت پرو ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے. باقی جو ہمارے ملک کے دفاعی ادارے بھی ہیں وہ بھی پرو ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے. دیکھیں اس میں اب دو رائے نہیں ہے. اگر پاکستان کو ترقی کرنا ہے، جی ڈی پی بڑھنی ہے، تو آپ کو کراچی پہ دھیان دینا پڑے گا. کراچی کو آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کراچی کا خیال رکھنا پڑے گا. کراچی میں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. کراچی چلے گا تو سندھ چلے گا، سندھ چلے گا تو پاکستان چلے گا. سو ہم ایک دوسرے کے لیے سب لازم و ملزوم ہیں. بہت عرصے کراچی کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، وہ کام نہیں ہوا ہے جو کراچی کی ضرورت تھی. اس وجہ سے نتائج یہ ہیں کہ آج 2-2.5% سے اوپر جی ڈی پی نہیں جا رہی ہے، اور اس حالت میں بھی کراچی آپ کا 96% ایس آر بی کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے پورے سندھ کا، اور 60% پاکستان کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. اگر بلدیاتی ایشوز سامنے آتے ہیں اور ادارے اس پہ ناکام نظر آتے ہیں، اگر کمرشلائز ساری 25-26 سڑکیں ہوتی ہیں، اس گورنمنٹ سے ہم کیسے امید رکھیں جو ایک بی آر ٹی نہیں بنا سکے؟ ہم یونیورسٹی روڈ کو رو رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ امید رکھنی چاہیے، اور نا امیدی کفر ہے. امید پہ تو یہ جو ہوتا ہے کہ چیئرمین آباد کا چینج ہو جاتا ہے، مسائل وہیں رہتے ہیں. نہیں، دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے. ہمیں کوئی چائنا سے آئے کہ یہ نئی سسٹم رن کرے گا، ہم میں سے ہی کوئی نکلے گا. اگر جو آج بیٹھے ہیں وہ پرفارم نہیں کریں گے تو زیادہ عرصے نہیں بیٹھ سکیں گے. یہ ان کے لیے بھی چیلنج ہے. دیکھیں آج پنجاب میں کام ہو رہا ہے نا، ہاں تو پنجاب کے لوگ تعریف کر رہے ہیں. پنجاب میں آج پلاٹ آپ مانیں 7 سال کی پیمنٹ پہ یہاں بیچنے آ رہے ہیں. وہ ادارے بولتے ہیں 20% پیمنٹ دے کے اپنا نقشہ بھی فری آف کاسٹ پاس کرا لیں. سو وہ بزنس کو انکریج کر رہے ہیں. تو اگر آپ نہیں کریں گے یہاں پر، تو یہاں کے لوگ جا کے پنجاب میں کام کریں گے، اسلام آباد میں کام کریں گے. اس لیے ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اپنی تمام تر کا پازیٹیو توانائی اس شہر میں یہاں بزنس انوائرمنٹ بہتر کرنے میں، اداروں کو بہتر کرنے میں لگائے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا انڈکشن کرے. دیکھیے 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ نہیں پرفارم کر پا رہے ہیں. ادارے کولیپس ہو گئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ادارے کولیپس ہو گئے ہیں، اور تمام ہمارے جو ذمہ داران ہیں جس میں چیف منسٹر صاحب بھی ہیں، منسٹر صاحبان بھی ہیں، میئر صاحب، وہ بھی جانتے ہیں. اب اس کو ہم نے ہی سیدھا کرنا ہے، اور اگر کوئی چیز پرابلم ہوتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو سرجری بھی ہوتی ہے. آسانی سے مل جاتے ہیں یہ سی ایم صاحب یا بلاول صاحب یا یہ لوگ؟ دیکھیں آسانی سے تو نہیں ملتے ہیں، بٹ ہمارے لیٹر جاتے ہیں جس کا وہ جواب دیتے ہیں. اور زیادہ ہوتا ہے تو جس طرح وہ ایکسٹارشن پہ ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، تو اس وقت سی ایم صاحب نے کمیٹی ملائی، اور انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے جہاں پر وہ امیجیٹلی ہمیں ہمارے مسائل میں رسپانس بھی کرتے ہیں. تو مسائل کے حل کے لیے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آباد اپنی نمائندگی گورنمنٹ میں لے آئے، ان سے یہ بات کرے کہ بھائی آباد کا ایک بندہ یا تو وزیر صنعت ہو جائے یا لوکل گورنمنٹ کا ہو جائے، کیونکہ آپ لوگوں کے دو ہی ایشوز ہیں، یہ صنعت یا لوکل گورنمنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن بنا نا تو سینٹ میں ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں رکھی گئی تھیں، اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں مقصد یہی تھی کہ جو فیلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان کو لایا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں وہ بھی بکنے لگیں ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں. نتیجہ یہاں پہنچ گیا. جب تک اسٹیک ہولڈرز نہیں شامل ہوں گے پالیسی میکنگ میں، جب تک کنسسٹنٹ پالیسی نہیں بنے گی، جب تک انیبلنگ اور ریجنلی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ نہیں ہوگا، یہ ملک معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکے گا. اور یہ جو ابھی ہم جنگ جیتے ہیں وہاں سے انڈیا سے، اس کے فوائد جبھی آپ کو ایکچوئل ملیں گے جب ہم اس کو اکنامک جیت میں تبدیل کریں گے. آخری بات، کیا ابھی جو ہم آپ کے یونٹس ہیں، ابھی بلڈرز جو کام کر رہے ہیں، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ان کی سیلنگ ہو رہی ہے یا کوئی جمود کا شکار ہے ان پالیسیوں کی وجہ سے؟ پچھلے 1-2 مہینے سے سیلنگ اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں اور مزید بہتر ہوگی. اور اب تھوڑی چیزیں دیکھیں، گورنمنٹ نے بہت ہائی ٹیکسیشن کر دیا تھا، بہت ہائی ڈاکیومنٹیشن. اب
انہوں نے پچھلے سال FED ختم کیا، اس سال ہائی کورٹ نے 7E ختم کیا، کمرشلائزیشن کی پالیسی آ گئی، 236C کا ٹیکس کم کیا، 1 کروڑ کا سافٹ لون یعنی سبسڈائز لون کیا، اب یہ کرنے جا رہے ہیں فکس ٹیکس کرنے جا رہے ہیں، 236C کم کرنے جا رہے ہیں، 111 کا ایک سرٹن ایگزمپشن دینے جا رہے ہیں. سو پازیٹیو تھنگز آر ہیپننگ بیکاز گورنمنٹ از آئنگ. جو پیسے دبئی میں انویسٹڈ ہیں یا مڈل ایسٹ میں انویسٹمنٹ ہے وہ جب پاکستان آئے گی تو وہ پاکستان میں سیکیورلی سیفلی انویسٹ ہو سکے اور لوگوں کو فائدہ ہو. یہ سمجھنا پڑے گا گورنمنٹ کو اور اسپیشلی FBR کو کہ اگر پاکستان میں لوگ پیسہ لگا کے پیسہ کماتے ہیں تو وہ ان کا رائٹ ہے. ان کو پیسے کمائیں گے تو پیسے لگائیں گے. ویلتھ کریشن از آلویز گڈ فار دا کنٹری. بالکل صحیح. دیکھیں چیئرمین آباد کہتے ہیں کہ جو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے سندھ گورنمنٹ کی اپنی سینسٹیوٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مسائل جو ایشوز ہیں وہ تو آئیں گے لیکن اس کو بیٹھ کر حل کرنا ہوگا. اور اس شہر کی ترقی کے لیے، عوام کے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے لیے، ان کے لائف اسٹائل کے مورال کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آباد کے ساتھ سندھ حکومت 2 قدم آگے آئے.